بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، موجودہ دور میں جن حالات سے انسان گزر رہا ہے اس میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین کے فرض کردہ واجبات اور اس کے احکام پر پوری طرح سے پابندی سے عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، جن چیزوں کو منع کیا ہے، جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کو پوری طرح سے چھوڑ دیں۔ اور سب سے بڑی چیز آج جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے توبہ، اور توبہ کے اندر ہمیں اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ توبہ عز و جل کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی بندے کو شدید ضرورت ہے تاکہ بندہ کامیاب ہو سکے اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکے۔ اور حقیقت میں توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرے اور وہ چیز کرے، اس کا التزام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور انسان توبہ کے اندر ناپسندیدہ چیز سے، مکروہ چیز سے محبوب چیز کی طرف آتا ہے، اور یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ کہ گناہوں، برائیوں کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور دوسرا یہ کہ آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے برائیوں اور گناہوں پر اور اپنے نافرمانیوں پر ندامت کا احساس اس کے اندر ہونا چاہیے، ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے عزم و حوصلہ ہو کہ دوبارہ ان گناہوں کو ارتکاب نہ کرے۔ اور ہمیشہ توبہ کے اندر یہ ہے کہ آدمی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آگے بڑھنے اور اس کو لازماً اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں استقامت کی چیزوں کو عزم و حوصلے کے ساتھ میں اختیار کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح اور بہبودی کا شرط رکھی ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پوری طرح سے رجوع ہونا، جس طرح سے کہ مومنوں کو حکم ملا ہے اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو فلاح اور بہبودی اور فلاح اور کامیابی انسان کو ہر اس آدمی کے لیے ہے جو توبہ کرتا ہے، اور توبہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دو چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ حرام چیزاں، جو غلط چیزیں تھیں، نافرمانیاں تھیں، اس کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جو اس کے دین میں نقصان کرتی ہیں، دین میں اس کو یعنی عیب پیدا کرتی ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے دین پر استقامت اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو انسان توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اور ظلم کا معنی یہی ہے کہ جب انسان توبہ صحیح نہ کرے اور ان دو چیزوں کو اختیار نہ کرے تو وہ ظالم۔ توبہ تمام اسلامی شریعت کے احکام کی جامع چیز ہے اور ایمان کی حقیقت ہے، اور تمام دین کی اس کے اندر حقانیت پائی جاتی ہے، پورا دین اس کے اندر داخل ہے توبہ کے اندر۔ اور یہ جو انسان توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پاکی صفائی کا اہتمام کرنے والے، ایمان کی ظاہری اور باطنی، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے، آپ نے فرمایا لِلَّهِ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ سے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس آدمی سے زیادہ جس آدمی کا قصہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ایک آدمی اپنے سواری پر ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں اس کی سواری گم ہو گئی، اور اس کی سواری پر اس کا کھانا اور اس کا پینا سب کچھ موجود تھا، مگر وہاں جانے کے بعد اس کی سواری اس سے کھو گئی، اور اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے آیا اور اس کے بعد لیٹ گیا، اور اس کے سائے میں جب سو کر بیدار ہوا اور اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا، تو اتنے میں دیکھتا ہے جب بیدار ہوا تو اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے گم ہونے کے بعد۔ تو وہ اپنی سواری کے لگام کو پکڑ لیتا ہے اور شدت خوشی کے مارے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اور اپنے شدت خوشی میں وہ اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں کلمات کو الٹ دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، تو اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس غلط بات کہنے پر بھی اللہ نے اس کو یعنی معاف کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو کوئی سزا نہیں دی ہے۔ تو میرے دوستو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندہ سکرات کی
حالت میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الحجرۃ حتیٰ تنقطع التوبہ، ہجرت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ توبہ ختم ہو جائے۔ ولا تنقطع التوبۃ، اور توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی سورج جب طلوع مغرب سے ہوگا تو تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصرعیہ ما بین المشرق والمغرب، توبہ کا دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ اس کا اتنا دونوں پھاٹکوں کے بیچ میں جیسے مشرق اور مغرب کے بیچ میں جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے۔ لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، اور یہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یہ شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ حدیث جیسا کہ آپ نے دیکھا معجم الکبیر طبرانی نے روایت کی۔ اس لیے دوستو بھائیو، بندے پر واجب ہے، انسان پر واجب ہے کہ جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اور اس کی توبہ کے بیچ میں موت آ جائے۔ تو انسان توبہ کرنے میں جو تاخیر کرتا ہے وہ گنہگار ہے، اور اپنے گناہوں اور اپنی معصیت اپنی نافرمانیوں پر فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا چاہیے، فوراً ایسا فرض ہے جس کو فوراً ادا کرنا ہے، جس میں تاخیر کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اگر فوراً توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر توبہ فوراً نہ کرے تو اس کو ڈبل توبہ کرنی پڑے گی، اور کوئی بھی انسان توبہ کے اندر تاخیر کرتا ہے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور توبہ میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، وہ نافرمان ہے اللہ رب العالمین کے حق میں۔ اور انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے مسند احمد میں، جس میں امام بخاری نے ادب مفرد میں حدیث بیان فرمائی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرک فی هذه الامة اخفى من دبیب النمل، اس امت کے اندر شرک داخل ہوتا ہے جیسے چونٹی کے چلنے کے مانند، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ فقال ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فکیف الخلاص منہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کو کیسے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تقولا، تو آپ یہ دعا پڑھو ہمیشہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یعنی انسان جب توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نیت ہو کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، نافرمانی کی ہیں، جو برائی ہم سے ہوئی ہے، ان گناہوں کی توبہ بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے ہمارے گناہ ایسے ہیں جس کو ہم خود نہیں جانتے، اس کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اور اس میں استغفار طلب کرنے کے لیے توبہ کے ساتھ میں یہ کہ توبہ اور استغفار دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں۔ توبۃ النصوح کے بارے میں سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اپنے رب کی بارگاہ میں حضور صدق، اپنے رب کی بارگاہ میں صدق دل سے خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارے رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جس دن اللہ نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا، اور وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں معاف کر دے، تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔
علامہ ابن قیم نے اس توبۃ النصوح کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی تمام گناہوں سے توبہ کرے، کوئی گناہ کے اندر چھوٹی نافرمانی ہو بڑی ہو، جانتا ہو نہ جانتا ہو، کوئی چیز نہ چھوڑے بلکہ تمام سے توبہ کرے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آدمی توبہ کرنے والا اپنے عزم و حوصلے کے ساتھ میں کہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہے تو صرف اخلاص کے ساتھ سچے دل سے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے اس کی رغبت کے ساتھ، اس کی رہبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ کسی خاص سبب سے توبہ کرے۔ ابھی اغراض و مقاصد کے لیے، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ تم سچی اور خالص توبہ کرو جس سے تمہارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں، میل کچیل دھل جائے گا، برائیوں کی عادت ختم ہو جائے گی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں بیان فرمایا کہ لوگوں، میں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا ہے کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی معافی چاہے، پھر اس گناہ کو نہ کرے، اور ایک روایت میں پھر اس کے کرنے کا ارادہ بھی نہ کرے۔ علماء سلف فرماتے ہیں کہ توبہ خالص یہ ہے کہ گناہ کو اس وقت تک چھوڑ دے جو ہو چکا ہے، اس پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عزم اور حوصلہ ہو۔ اور اگر گناہ میں کسی انسان کا حق ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حق باقاعدہ ادا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نادم ہونا بھی توبہ کرنا ہے، یعنی انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو وہ بھی توبہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اس امت کے آخری لوگ قیامت کے قریب کیا کیا کام کریں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی یا لونڈی سے اس کے پاخانے کی جگہ میں وطی کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے مطلق حرام کیا ہے، اور جس فعل پر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ایسے کام کریں گے۔ اسی طرح مرد سے بدفعلی کریں گے، جو حرام اور باعث ناراضگی اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کی نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ یہ توبہ نصوح نہ کریں۔ ابو ذر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا توبۃ النصوح کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا قصور سے گناہ ہو گیا ہو، یعنی غلطی سے گناہ ہو گیا تو پھر اس پر نادم ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور پھر اس گناہ کی طرف مائل نہ ہونا، یہ توبۃ النصوح ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ جیسے گناہ کی محبت تھی ویسے ہی بغض دل میں بیٹھ جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، اور جب وہ گناہ یاد آئے تو اس سے استغفار کرے۔ جب کوئی شخص توبہ کرنے پر پختگی کر لیتا ہے اور اپنی توبہ پر جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام اگلی خطاؤں سب مٹا دیتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے اسلام لانے سے پہلے کی تمام برائیاں اسلام فنا کر دیتا ہے، اور توبہ سے پہلے کی تمام خطائیں غلطیاں توبہ اس کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ توبۃ النصوح میں یہ شرط بھی ہے کہ توبہ کرنے والا پھر مرتے دم تک یہ گناہ نہ کرے۔ ابن کثیر کہتے ہیں عسیٰ ربکم کو تمنا، اور عسیٰ کے معنی تمنا اور امید اور امکان کے ہیں، لیکن کلام اللہ میں اس کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں۔ پس فرمان ہے کہ خالص توبہ کرنے والے قطعاً اپنے گناہوں سے معافی کروا لیں گے اور سرسبز شاداب جنتوں میں جائیں گے۔ پھر ارشاد ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا۔ انہیں اللہ کی طرف سے نور عطا ہوگا اور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف ہوگا، اور سب اندھیروں میں ہوں گے اور یہ روشنی میں ہوں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ منافقوں کو جو روشنی ملی تھی عین ضرورت کے وقت وہ ان سے چھین لی جائے گی، وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو دعا کریں گے ایمان والے، اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، ہماری روشنی تو آخر وقت تک ہمارے ساتھ باقی رہے، ہمارا نور ایمان بجھنے نہ پائے۔ تو بنو کنانہ کے ایک صحابی فرماتے ہیں فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو میں نے آپ کو اس دعا کو کرتے ہوئے سنا، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ
مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے سجدے کی اجازت مجھے دی جائے گی، اور اسی طرح سب سے پہلے سجدے سے سر میں اٹھاؤں گا، اجازت مجھے ملے گی، مجھ کو مرحمت ہوگی، میں اپنے سامنے دائیں بائیں نظریں ڈال کر اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے پہچانیں گے، وہاں تو بہت سی امتیں مخلوط ہوں گی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کو ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے اعضائے وضو منور ہوں گے، روشنی میں چمک رہے ہوں گے، کسی اور امت میں یہ بات نہ ہوگی۔ میری امت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ سجدے کے نشان ان کی پیشانیوں پر ہوں گے جن سے میں پہچان لوں گا، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقوق العباد ہے اس کو پورا کرنے اور توبۃ النصوح خالص توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو، ہر مرد عورت بچے جوان بوڑھے سب کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔